ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کی سارے مہمانوں کی چادر پوشی ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناصر رضا مرحوم کے ماما، ان کے مامیرے بھائی، ان کے سارے رشتہ داروں کو اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تعلق ناصر رضا مرحوم کے ایصال ثواب سے ہے۔ محفل چہلم ہے یہ۔ 40واں کس گاؤں میں نہیں ہوتا ہے، کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھتا ہے۔ ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے اور ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ جب تک ایک بچہ اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک ملک الموت کا آنا جانا لگا رہے گا۔ جب جنازہ اٹھے گا تو 40واں بھی ہوگا، تیجا کی محفل بھی ہوگی اور برسی بھی ہوگی۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں برسی ہوتی ہے۔ کسی کی برسی میں 10 لوگ رہتے ہیں، کسی کے تیجا کی محفل میں ان کا اپنا خاص رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کے چہلم کی محفل میں جن کو کھانے کی دعوت ہوتی ہے وہی آتے ہیں۔ روزانہ ہمارے سارے مہمان اس کو دیکھتے ہیں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 25۔ لیکن یہ کون سا 40واں ہے؟ کیا کہنے یہ کون سا 40واں ہے کہ آج ایک نہیں 100 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ ہر گاؤں میں 40واں ہوتا ہے، اس گاؤں کے سارے لوگ نہیں جا پاتے ہیں، لیکن آج کن کا 40واں ہے کہ 100 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہیں۔ دوسروں کے 40واں میں ایک شاعر اور ایک مولانا ہوتے ہیں، لیکن یہ کس کا 40واں ہے کہ آج سینکڑوں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ بس اس کو آپ اتنا ہی جان لیں کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے باپ دادا کا خطبہ پڑھتا ہے، جو اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتا ہے، ان کے لیے ان کے خاندان کے لوگوں کا دل بھی نہیں بچھ پاتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، جو پیغمبر اعظم علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی محفل میں نبی کی عظمت کے گیت گاتا ہے، ان کا 40واں جب ہوتا ہے تو ایک شاعر نہیں بلکہ سینکڑوں شعراء وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ ناصر رضا چلا گیا، آج جانا تھا، اپنے وقت پہ چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ بے وقت وہ گیا ہے، اس کو ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں۔ اسلام کا عقیدہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں۔ جس کی موت سانپ کاٹنے میں ہے، چاہے وہ سپیرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اوجھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عامل کیوں نہ ہو، اگر موت اس کی لکھی ہے تو اسی سانپ کے کاٹنے سے اس کی موت ہوگی۔ میں نے کلکتہ کے ایک علاقے میں دیکھا کہ سپیرا سانپ کے ذریعہ روزی کماتا تھا۔ وہ سانپ کا کھیل دکھا کے لوگوں سے پیسے لیتا تھا۔ ساری زندگی اس کو جڑی کے ذریعہ بسم کرنے والا سپیرا ایک دن سانپ بے قابو ہوا، ہزاروں کی محفل میں اسے ڈنک مارا، سپیرا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں سانپ کے زہر کا علاج جانتا ہوں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو جس کے لیے وہ زندگی کا سہارا تھا وہی اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کر رکھنی ہوگی۔ جس کی موت جس راستے میں لکھی ہے ہو کے رہے گی۔ ابھی ایک ڈرائیور تھا پائلٹ ہوائی جہاز کا، تو 12,000 گھنٹے کا تجربہ اس کو تھا۔ 12 گھنٹہ نہیں، 12,000 گھنٹے وہ جہاز اڑا چکا تھا۔ 12,000 گھنٹے جہاز اڑا چکا تھا، چونکہ ان کا سارا لکھا جوکھا رہتا ہے، کہاں سے کہاں تک وہ جہاز اڑا کے لے گئے، وہ سب ڈائری مینٹین رہتا ہے، کمپیوٹر میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے جب سے فلائٹ کی ٹریننگ لی اور جب وہ بزنس میں آئے، پروفیشن اس کا ہو گیا پائلٹ بننا، نوکری کرنا، پیسہ کمانا، تو اس سے 12,000 گھنٹے انہوں نے ہوائی جہاز اڑایا تھا۔
جو ابھی 12 گھنٹے جہاز چلایا ہے، وہ شام سے کلکتہ سے پٹنہ، پٹنہ سے دہلی جہاز اڑاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کو 12,000 گھنٹے کا تجربہ تھا، جو جہاز کو نچاتا تھا، اس کو اپنے مٹھی میں بزم کیا ہوا تھا. جس طرح سنجے گاندھی کو، اندرا گاندھی کا جو بیٹا تھا، پائلٹ تھا، وہ ایک دوسرا منتری ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ایک دن وہ گیا اڑنے کے لیے، پھر وہ کان پکڑ لیا اور اندرا گاندھی سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی جہاز میں نہیں بیٹھوں گا. چونکہ سنجے گاندھی جہاز کو ایسا نچاتا تھا کہ ہوا میں اوپر نیچے کمزور دل والا آدمی تو مر جائے گا. وہ اتنا تجربہ کار پائلٹ تھا سنجے گاندھی. لیکن ایک دن صبح اسی کھلونے کو لے کر آسمان میں اڑا، پھر وہاں سے اس کی لاش ہی دھڑام سے گر گئی. ایکسپیرینس تھا اس کو، لیکن اسی جہاز کے کھیلنے ہی میں چلا گیا. 12,000 گھنٹے جہاز اڑانے والا پائلٹ، وہ جب منگلور کے ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرنے لگا، اسپیڈ پہ جہاز تھا، اس کو لگا کہ اگر میں بریک ہارڈ لوں گا تو جہاز پلٹے گا، سارے مسافر مر جائیں گے. اور اس کو لگا کہ اب جہاز آگے کی دیوار سے ٹکرائے گا. اس نے دوبارہ اس کو فلائی کیا. جب دوبارہ اس کو اڑایا تو آگے جا کے گڈھے میں گرا. سارے مسافر جو دبئی سے اپنے گھر پہنچ چکے تھے، ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کا مطلب اگر آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہے، اب جیسے ہی آدھا گھنٹہ پہلے بولتا ہے کہ ہم اترنے کی تیاری کر رہے ہیں، اب سارے لوگ اپنا جوتا پہننا، گھڑی پہننا، موبائل ٹھیک کرنا، صاحب اب گھر پہنچ رہے ہیں. لیکن کسے خبر تھی کہ زمین پہ جہاز اترنے کے باوجود پھر دوبارہ جہاز کو فلائی کیا اور آگے گڈھے میں گرا. 12,000 گھنٹہ تجربہ رکھنے والا پائلٹ وہ خود مرا اور 200 مسافر جو دبئی سے اپنے گھر آ رہے تھے، سارے کے سارے مسافر مر گئے. اسے اب یہ کہنا کہ صاحب ایسا کر دیتے تو نہیں مرتا، ایسا ہو جاتا تو نہیں ہوتا، یہ اسلامی عقیدے کو کمزور کرتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی کام ہو جائے، تقدیر پر اعتبار کرتے ہوئے یہ مت کہنا کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر بات کو علم سے لے جاتے تو نہیں مرتا، جلدی بازی میں ڈاکٹر مل گیا ہوتا تو نہیں مرتا. اگر مگر مت کہنا، اس سے شیطانی سوچ کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی عقیدہ کمزور ہوتا ہے. عقیدہ وہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور موت کا ایک فکسڈ ٹائم ہے. 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. یہ وشواس کر کے آپ چلیں کہ اللہ نے جس کی موت جس راہ میں جس وقت میں لکھی ہے، اس سے وہ بچ نہیں پائے گا. قرآن شریف میں آیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت آ کے رہے گی. چاہے جہاں بھاگ جاؤ، چاہے روزانہ 100 دوائی کھاؤ، یا مضبوط مکان میں رہو، ایئر کنڈیشن بلڈنگ میں رہو، جہاں بھی رہو، موت آ کے رہے گی. چاہے صدن میں رہیں، پارلیمنٹ میں رہیں. اس لیے کوئی گھبرائے نہیں کہ صاحب وہ مر کیوں نہیں رہا ہے. گھبرائے نہیں کہ یہ 3 آدمی جو پورے ہندوستان کو پریشان کیے ہوا ہے، یہ مر کیوں نہیں رہا ہے. مرے گا کیسے؟ ابھی ان کا وقت ہی نہیں آیا ہے تو مرے گا کیسے وہ؟ اور جس دن وقت آئے گا، لکھنؤ کا پنڈت جی بھی نہیں رہے گا، گجرات کے شاہ جی بھی نہیں رہیں گے، اور 56 انچ چوڑا سینہ والا وہ شخص بھی نہیں رہے گا. کوئی نہیں رہے گا. جو اسلام مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، وہ جان لے کہ جب ان کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ آگے جا نہیں پائے گا. جس اسلام کو مٹانا چاہتا ہے وہ تو نہیں رہے گا. البتہ کون اسلام رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مہمان شعراء کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ زمیندار ہیں اور آپ لوگ الحمدللہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اور مگر آپ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہے ہمارے مہمانوں کو جو رسپانس ہمارے یہ مہمان اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ صاحب نعت پاک پڑھنے والوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، خوب نواز رہے تھے ہمارے نادر بھائی، ہمارے صاحب اختر پرواز نعیمی، اجمل عزیزی، یہ سب نواز رہے تھے. یہ کام آپ کا تھا، ان مہمانوں کا نہیں تھا، مگر چونکہ آپ پہل نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پہل کیا. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. یہ سب کچھ ناصر کی محبت میں لوگ کر رہے ہیں، ورنہ اس دارالعلوم کلیمیہ میں بہت سارے جلسے ہو چکے. ہندوستان کے چوٹی کے شعراء آئے تھے، ایک بار مشاعرہ میں نے کروایا تھا. اس مشاعرے میں اپنے زمانے کے چمکتے ہوئے شعراء شاہد یوسفی، رئیس کوثر بھاگل پوری اور صاحب حیدر پرواز، حیدر لاری، متین سے سرامی، یعنی ہندوستان کے ٹاپ موسٹ شعراء سب یہاں آ چکے تھے، سب آئے تھے. بڑا اچھا تھا. لیکن علاقے کے اتنے شعراء بھی اس مشاعرے میں نہیں آئے تھے. جن کو میں نے بلایا تھا باہر کے مہمان کو، وہی لوگ آئے تھے، اور ہمارے یہ سارے احباب دوست نہیں آئے تھے. لیکن کیا محبت تھی ناصر کی ان کے دل میں کہ بلانے پر بھی اتنے لوگ نہیں آتے جتنے لوگ بن بلائے آ چکے ہیں. اگر یقین نہیں آئے تو پھر میں ابھی 5 مہینے کے بعد میں جلسہ کرنے والا ہوں، رمضان سے پہلے. یہ ہمارے سارے دوست محبت میں شاید آ جائیں مگر دعوت جن کو دیں گے وہی آئیں گے، دوسرے کوئی نہیں آئیں گے. لیکن یہ ناصر رضا کی مسکراہٹ، خدمت کا جذبہ، اپنی طرف سے دوستی کا جال پھینکنے والا، سخت سے سخت دل کو موم کرنے والا، اپنی خدمتوں سے دل جیتنے والا، کم عمر کا ابھرتا ہوا نعت خواں جو اتنی تیزی میں ہندوستان میں پھیلا کہ دوسرے لوگوں کو 50 سال لگ گئے پھیلنے میں، جو صرف 5 سال میں ناصر رضا کو پھیلنے کا ٹائم لگا. اتنی خوبصورت آواز، کیا کہنا. آواز سے زیادہ خوبصورت ان کا اخلاق تھا. جب بھی ان کو پتہ چلتا کہ حضرت مدرسے میں آ گئے ہیں، وہ تنہا ملنے نہیں آتا تھا. وہ اپنے ساتھ میں ایک چاکلیٹ ہی صحیح ایک گفٹ لے کے ملنے آتا تھا. وہ جانتا تھا ناشتہ کا ٹائم ہے ابھی، اور حضرت کو بریانی بڑی پسند ہے، وہ بریانی لے کے آتا تھا. صرف میرے ساتھ نہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہتا. ورنہ یہ 26 سال کا چھوکرا صاحب 80 سال کے بوڑھوں کا دل کیسے جیت لیا. وہ دل اسی لیے جیتا کہ مسکراتا رہتا تھا، وہ دوسروں کے لیے دل بچھاتا رہتا تھا. جہاں کوئی بے چین رہا تو ان کے بولنے سے پہلے ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لے کے آ جاتا تھا. یعنی یہی وہ ادائیں تھیں ان کی جو اتنے سارے لوگوں کو بہار، بنگال، کہاں سے کھینچ کے لے آئی ہیں. آج بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ناصر مر گیا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں باہر ہے یا اسی مشاعرے میں بیٹھا ہوا. وہ اس طرح سے اخلاق، اور ظاہر سی بات ہے اخلاق بہت بڑی دولت ہے. ہم اپنے گاؤں میں دیکھ چکے ہیں ایک آدمی کو، غریب تھا وہ شخص. میں بڑے لوگوں کے جنازے میں نہیں رہ پاتا ہوں، یہ ان کی کم قسمتی نہیں ہے، میری کم قسمتی ہے. میں گھر سے باہر رہتا ہوں اکثر اور نہیں جا پاتا ہوں ان کے جنازے میں. میری چچی مر گئی، اپنی خاص چچی، نہیں رہ پایا. میری اپنی خاص بڑی بہن مر گئی.